حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے دیگر محدثین نے ان سے روایات لی ہیں۔ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی اور ہر ایک کو آخرت کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا۔ ہر بندہ یہ کہتا تھا میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ آج پیر بھی کہتا ہے بس میرے مرید ہو گئے تم سیدھے جنتی ہو، اور مرید بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا پیر بڑا اونچا میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا مرید کوئی نہیں۔ 30 اصحاب سے ملا ہوں، 30 کے 30 ہی ڈرتے تھے ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے کہا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک چڑیا کو دیکھ کے اے چڑیا تجھے موج ہے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم میں جن کا حساب ہوگا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو حضور کی زبان سے یہ لفظ ملے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ کھڑے رو رہے قبرستان میں، تو کسی نے کہا یہاں رو رہے ہو؟ کہا میرے حضور نے کہا تھا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہے جن کو بشارتیں دی گئی ہیں، جن کے عمل، جن کے کام اور جن کی محنتیں اور دین کے لیے خدمات کسی ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی۔ اور صحابی کا عمل، صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، روایت میں آتا ہے ایک مٹھی جو خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے، صحابی کا عمل پھر بھی زیادہ ہے۔ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ، اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، حکومتوں کے پاس نہیں، لیکن فرض کرو کسی کے پاس ہو، پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ وہ خیرات بھی کر دے، لیکن اس کا اجر پھر بھی صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مٹھی جو خیرات نہیں کیے، سارا گھر خیرات کر دیا۔ کتنا اجر ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ چڑیا تجھے موج ہے، ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی میں گزری۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی۔ ہم تو جی بھر کے سوتے ہیں، لیکن ان کی کروٹیں خوف خدا کی وجہ سے بستروں سے الگ رہتی تھی۔ طمع اور خوف میں رب کو پکارتے تھے، حضور کے جمال جہاں آرا کو جی بھر کے دیکھا، اور بشارتیں حضور کی زبان سے نصیب ہوئیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ تو ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملا ہوں، ہر شخص ڈاڈا فکر مند تھا آخر ٹھیک ہو جائے، انجام بخیر ہو جائے۔ تو یہ واقعی بڑی مشکل منزل ہے، منزل کو پہنچے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے پاس نہیں ہے، تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن لڑک کے کہاں جا پہنچا، زبان کی لغزش نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا، پھر زبان لٹک گئی اور کتے کی طرح مٹی چاٹتا تھا، اور قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہر وقت خوف طاری رہے، یا اللہ میرا انجام ٹھیک کر دینا۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کہاں کہاں پہنچے لوگ، یہ خود عزازیل شیطان چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا، حتیٰ کہ مقبول بارگاہ ہو گیا۔ زمین کا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ عبادات اتنی کی، اللہ نے مقبول کر لیا، بیت المعمور کا امام بن گیا، اللہ اکبر، فرشتوں کا استاد بن گیا، معلم الملکوت بن گیا، جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا امام اور مقتدا بن گیا۔ لیکن ایک لغزش نے کہاں پھینکا، قیامت تک لعنتیں برس رہی ہیں۔ اس لیے جب تک انجام بخیر نہ ہو جائے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، یہ مومن کی زندگی۔